السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دو علم عطا کیا، ایک ظاہری علم، ایک باطنی علم، اور قرآن مجید کا شان نزول بھی دو علم پر ہوا۔ اکثر لوگوں کو یہی معلوم ہے قرآن مجید ایک علم پر نازل ہوا، اور میں نے کئی لوگوں سے بھی سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ تو جان لو، پہچان لو، اچھی طریقے سے معلوم کر لو، علم حاصل کر لو، علم لے لو، پہچان لو، قرآن مجید کا علم لے لو، دلوں میں روشن کر لو، دلوں میں بسا لو۔ قرآن مجید کا شان نزول دو علم پر ہوا۔ کتنے علم پر ہوا؟ دو علم پر، ایک علم پر نہیں۔ کئی لوگوں سے سوال کیا، ایک ہی علم بتایا لوگوں نے، لیکن میں نے کہا ایک علم پر نہیں، دو علم پر ہوا۔ بولے وہ کیسا حضرت؟ بولے ہاں، قرآن مجید کا شان نزول دو علم پر ہے، ظاہری علم اور باطنی علم۔ بولے بتائیے کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، فی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری سانسوں میں بسا ہوں، کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں پہچانتے؟ ظاہری علم سے بتایا فی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری سانسوں میں بسا ہوں۔ سانسوں میں کیسا بسے ہوا ہے، کیسا موجود ہے، اور سانسوں میں اس کا مشاہدہ کیسا کرنا، سانسوں میں اس کو کیسا دیکھنا، یہ نہیں بتایا۔ تو مشاہدہ باطن ہے، ظاہری بتائے گا میں تمہاری سانسوں میں بسا ہوں، یہ ظاہری علم ہے۔ باطنی علم کیا ہے؟ دیکھنا باطنی علم ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے ہماری سانسوں میں اللہ بسے ہوا ہے، کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا دیکھا کسی نے؟ نہیں۔ ہاں، لیکن علم لدونی جس نے حاصل کیا وہ سانسوں میں بھی دیکھتے ہیں، ظاہر میں بھی دیکھتے، سانسوں میں بھی دیکھتے، ظاہر میں بھی دیکھتے، باطن میں بھی دیکھتے۔ چلیے نماز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اول درجے کی نماز کون سی ہے؟ اولا درجے کی نماز کون سی ہے؟ اور ادنا درجے کی نماز کون سی ہے؟ اولا درجے کی نماز وہ ہے، اول درجے کی نماز وہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھو۔ ادنا درجے کی نماز وہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نماز پڑھتے ہوئے ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ ادنا درجے کی نماز ہے۔ اولا درجے کی نماز وہ ہے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا۔ ادنا درجے کی نماز وہ ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ ہے اولا اور ادنا۔ ادنا درجے کی نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے سب کو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ لے سو۔ لیکن اولا درجے کی نماز بھی پڑھ رہے لوگ، یعنی اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے والے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ جن کی آنکھیں، جن کا دل علم باطن سے روشن ہو گیا، وہ اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمود رحمۃ اللہ علیہ، جو میر مومن رحمۃ اللہ علیہ
پہاڑی میر مومن شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو پہاڑی پر موجود ہے، میر مومن کی پہاڑی پہ آپ موجود ہے. آپ ایران کے بادشاہ تھے. آپ کا نام تھا سید محمود شاہ. محمود خستہ حال کو نام و نشان سے کیا غرض، اصل میں راز ہے یہی، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو. آپ ایران کی شہنشاہت کو ٹھوکر مار کے آ گئے. عمرہ عذرا ہر کوئی آپ کو روکنا چاہا، عوام روکنا چاہی، لیکن نہیں. بس بولا یہ سلطنت تم کو مبارک ہو، میں چلا. نکل گئے. بس اللہ نے اپنے عشق میں فنا کرنا تھا، سلطنت کو ٹھوکر مارنے پہ لگا دیا. ایک واقعہ سناتا ہوں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے شہزادے تھے. آپ ہمیشہ ایک من پھول کی سیج پر سوتے تھے اور سوچتے تھے کہ اللہ کیسا ملے گا، اللہ کو کیسا دیکھنا. آپ ایک من پھول کی سیج پہ سوتے ہوئے سوچتے تھے. تو چھت پہ آواز آنے لگی، میرا اونٹ کھو گیا، میرا اونٹ کھو گیا، میرا اونٹ کھو گیا. آپ نے فرمایا، ارے جاہل، چھت پہ کہیں اونٹ ملے گا؟ ارے تیرے کو ڈھونڈ رہا تھا. جا کے باہر بازار میں ادھر ادھر باہر تلاش کر، وہاں ملیں گا. تو آواز دینے والے نے کہا کہ ارے جاہل، ایک من کے پھول پہ سوچ کے تو خدا کو دیکھے گا، خدا کو دیکھے گا، خدا سے ملے گا، خدا سے بات کرے گا. ارے جب ایک اونٹ چھت پہ نہیں مل سکتا تو ایک من کے پھول کی سیج پہ سو کے تو اللہ سے بات کرے گا، اللہ کو دیکھے گا، اللہ سے ملے گا، اللہ ملے گا. ارے جاہل، جاہل تو ہے. آواز غائب ہو گئی. آپ کے اندر بے چینی، بے قراری، بے تابی شروع ہو گئی. اور ایک روایت ہے کہ آپ ایک من کے پھول کی سیج پر سوتے تھے اور ہر روز وہ پھول بدلی ہو جاتے تھے. ہر رات نئے پھول بچھائے جاتے تھے ایک من بستر پر. آپ جب سوتے تھے تو ایک من پھول بچھا دیے گئے بستر پہ. جو خدامہ کام کرنے والی عورت تھی، آپ اس سے بول کے گئے کہ اے عورت، میں کچھ دیر کے لیے باہر جاتا ہوں، تو اچھا صاف صفائی کر کے یہاں ہی ٹھہرنا، میں آنے تک میرا انتظار کرنا، کوئی آ کے سو نہ جائے. کیونکہ آپ کے بیٹے بھی تھے اور بھی رشتے دار تھے، بھائی تھے، بہنا تھے، بھائیوں کے بچے تھے، بہنوں کے بچے تھے. تو اس لیے آپ تاکید کر کے گئے کہ کوئی دوسرا آ کے سو نہ جائے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے کسی کام سے. تو خدامہ کام کرنے والی سوچنے لگی، بادشاہ تو باہر چلے گا، ایک من کے پھول پر بادشاہ سوتا، آخر بادشاہ کا بستر کیسا ہوگا؟ میں بھی سوچ کے سو کے دیکھتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. بادشاہ تو نہیں ہے، اس کو کیا معلوم پڑے گا میں سو گئی تو. خدامہ ایک من کے پھول کے بستر پہ سو گئی، نیند لگ گئی ہوگا. ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ کام پڑ گا تو فوراً واپس آ گئے. دیکھا خدامہ جو ہے
آپ کے بستر پر سو رہی ہے، حالت جلال میں آ گئے، اٹھایا لونڈی کو، خدامہ کو، کام کرنے والی کو، درہ نکالے مارنے لگے۔ ہر درے پہ، ہر کلے پہ وہ ہنستے جا رہی تھی، ہنستے جا رہی تھی۔ اب جلال میں اور زور سے مارتے جا رہے تھے، وہ ہنستے جا رہی تھی، اور زور سے ہنس رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اے خدامہ، میں تجھے مار رہا ہوں اور تو ہنس رہی ہے؟ تو بولے اے بادشاہ، میں یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ 5 منٹ کی سزا اللہ نے مجھے درے مارنے کی دی، درے مارے گئے میرے پہ، 5 منٹ کی سزا ملی، 5 منٹ سونے کی سزا، درے مارے گئے، مارے جا رہے میرے کو۔ تو میں یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ کئی من کے پھول کی سیج پر کئی سالوں سے سو رہے ہیں آپ، تو آپ کی سزا کیسی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ آپ کی سزا کیسی ہوگی؟ یہ سوچ کر میں ہنس رہی ہوں کہ بادشاہ کو جب مجھے یہ سزا مل رہی ہے 5 منٹ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے مجھے یہ سزا 5 منٹ کی آپ کے بستر پر سونے کی، میں سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ آپ تو کئی سالوں سے ایک من کے پھول پہ سو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسی سزا دے گا؟ 5 منٹ سونے کا یہ سزا ہے تو سالوں سے سونے کی سزا کیسی ہوگی آپ کو؟ یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ بادشاہ ایسی سزا ملے گی کہ وہاں چلائے گا بھی تو کوئی چیخنے آواز سننے والا نہیں ہوگا۔ منوں کے پھول کی سیج تو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذاب دے گا کہ بادشاہ چیختے رہے گا، چلاتے رہے گا، لیکن بادشاہ کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ سزا دے گا، جسے وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ جس نے مجھے سزا دیا، وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ بادشاہ کو بھی سزا دے گا۔ تو بادشاہ کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں۔ بادشاہ پہ ایک دم کیفیت طاری ہو گئی۔ آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے آپ کے، کہ سوچنے لگے کہ یقیناً 5 منٹ کی سزا اللہ نے اس لونڈی کو اتنی دیا تو سالوں سے میں سو رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیسی سزا دے گا؟ ڈر اور خوف میں آ گئے، ہیبت میں آ گئے سزا کے بارے میں سوچ کر کہ 5 منٹ کی سزا یہ ہے تو سالوں سے میں سو رہا ہوں، کیسی سزا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ مجھے کیسی سزا دے گا؟ یہ دوسری روایت ہے۔ پہلی روایت وہ تھی، یہ دوسری روایت یہ ہے، سلطنت کو ٹھوکر پہ مار دیے، دھن دولت کو ٹھوکر پہ مار دیے، ہر چیز کو ٹھوکر پہ مار دیے۔ بولے اب تم کو مبارک ہو یہ سلطنت، میں چلا ہوں، فقیر بن گیا ہوں، میں درویش بن گیا ہوں۔ نکل گئے، چلتے چلتے چلے گئے۔ ابراہیم ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، تو اس وقت کے پیر و مرشد یعنی
آپ جس راستے سے جا رہے تھے وہاں پیر و مرشد مریدین کو تعلیم دے رہے تھے، اور کچھ جو بیعت کرنا چاہ رہے تھے ان سے بیعت بھی لے رہے تھے، جو بیعت کر چکے تھے ان کو تعلیم بھی دے رہے تھے۔ آپ بھی ٹھہر گئے، دیکھتے رہے، دیکھ کے بولے کہ اجی حضرت مجھے بھی بیعت کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ابراہیم، تمہارا ہی تو انتظار تھا ہم کو، تمہارے لیے تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ آئے گا سلطنت کو ٹھوکر مار کے، اس کو مرید کر لینا اور اس کو باطنی علم دینا۔ باطنی علم میری محبت میں سب کو ٹھوکر مار کے، سلطنت کو ٹھوکر مار کے، عیش و آرام کو ٹھوکر مار کے میری محبت میں فنا ہونے آئے گا، اور تم اس کو میری محبت میں فنا کر دینا۔ اس کے دل پر ایسی نظر ڈالنا، عشق و محبت کی ایسی نظر اس کے دل پہ ڈالنا کہ وہ میری محبت میں فنا ہو جائے۔ تو بولے اے ابراہیم، ہم کو تو تمہارا انتظار تھا، ہم کو اللہ نے بٹھایا ہے تمہارے انتظار میں، یہاں پر آؤ۔ بیعت کیے، بیعت کرتے ہی دل پہ جب مرشد نے نظر ڈالا، دل روشن ہو گیا نور سے، اللہ کے۔ اللہ کے نور سے روشن ہو گیا دل، اور آپ اللہ رسول اللہ کے عشق میں فنا ہو گئے، اور ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بن گیا۔ ایسے اور بھی کئی روایات ہیں آپ کے تعلق سے، میں تو صرف 2 ہی روایت بتایا ہوں۔ آنے والے دوسرا ویڈیو دیکھتے جائیے، کیونکہ اب یہ ویڈیوز علم ظاہر علم باطن کا جاری و ساری رہے گا۔